السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عظیم اے آئی اینیمیشن، جہاں طریق اے آئی اینیمیشن کے ذریعے آپ کی سکرین پر ظاہر کی جاتی ہے۔ آج ہم طریق اسلام کے ایک ایسے روشن باب جنگ بدر پر بات کریں گے۔ یہ وہ فیصلہ کن مرحلہ تھا جس نے نہ صرف ابتدائی مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے بلکہ اسلام کو ایک نئی شناخت اور طاقت بھی عطا کی۔ مکہ میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے بعد جب مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کفار قریش نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو اپنی بقا اور اپنے ایمان کے دفاع کا فکر تھا۔ ہجرت کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا ہے۔ اس قافلے میں قریش کے بہت سے لوگوں کا مال تھا۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ مکہ کے ان ظالموں کو ان کے لیے کچھ سزا دی جا سکے۔ لیکن جب ابو سفیان کو اس منصوبے کی خبر ہوئی تو اس نے فوری طور پر مکہ میں اطلاع بھجوائی کہ ان کا قافلہ خطرے میں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مکہ کے بڑے بڑے سردار اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک بڑا لشکر لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کا مقصد صرف اپنے قافلے کو بچانا ہی نہیں تھا بلکہ اسلام کی اس تخیر پند کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا بھی تھا۔ مدینے سے تقریباً 80 میل جنوب مغرب میں ایک چھوٹا سا مقام تھا۔ یہاں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اگر ہم مسلمانوں کی تعداد کی بات کریں تو وہ صرف 313 تھے، جن کے پاس نہ تو وافر مقدار میں ہتھیار تھے اور نہ ہی سواریاں۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور کچھ اونٹ تھے۔ دوسری طرف کفار قریش کا لشکر 1000 سے زائد جنگجوؤں پر مشتمل تھا جو جدید ہتھیاروں اور گھوڑوں سے لیس تھے۔ حالات مظاہر مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے، لیکن ان کا ایمان اللہ پر کامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور سب نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مدد کی التجا کی۔ جنگ کا آغاز کفار کی طرف سے ہوا، لیکن مسلمانوں نے بھی پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے بہادر صحابہ نے کفار کے صفوں پر ہلچل مچا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا، اگرچہ ہم اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا اس یقین کے ساتھ لڑنا کہ انہیں غیبی مدد حاصل ہے ان کے حوصلوں کو کئی گنا بڑھا گیا۔ ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر کنکر اٹھا کر کفار کی طرف پھینکے اور فرمایا چہرے بگڑ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کنکر ہر کافر کی آنکھ میں جا کر لگے، جس سے ان کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ مسلمانوں کی ایمانی قوت، ان کا جذبہ اور اللہ کی مدد نے مل کر ایک معجزہ برپا کر دیا۔ کفار کا بڑا لشکر باوجود ساز و سامان کی فراہمی کے مسلمانوں کے سامنے تاب نہ لا سکا اور انہیں شکست فاشت ہوئی۔ جنگ بدر میں کفار کے 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ فتح ابتدائی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ افزا واقعہ تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو قلیل تعداد اور کم وسائل کے باوجود بھی بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔
جنگ بدر کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس فتح نے اسلام کو جذبہ عرب میں ایک مضبوط قوت کے طور پر تسلیم کروایا اور آئندہ کی فتوحات کی راہ ہموار کی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ پر توکل اور جہاد فی سبیل اللہ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو یہ تھی جنگ بدر کی مختصر کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی سوالات یا تجاویز ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل عظیم AI اینیمیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ ہماری آئندہ معلوماتی ویڈیو سے بخیر ہو سکیں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔